الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بکاری خیش حیرانم غثنی یا رسول اللہ پریشانم غثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم غثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد اور قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم. لائق سے احترام علماء کرام میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچے عزت ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں آپ کو سارے اہل سنت عرس رضا کی برکتیں سعادتیں مبارک. کتنی پیاری اور حسین بات ہے کہ آج آپ کے پولیس گاؤں کی جامع مسجد آقائے نعمت محسن اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کے عرس کی تقریب ہے. اور نہ صرف آپ کے گاؤں میں ہندوستان کے ہر اس گاؤں میں جہاں اہل محبت بستے ہیں آج عرس رضا کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. ہندوستان ہو کہ پاکستان، بر صغیر ہو کہ ایشیا کے دیگر ممالک، عرب ممالک ہو کہ حرمین طیبین، افریقہ ہو کہ یورپ، آسٹریلیا ہو یا اور دیگر دنیا کے خطے، آج پورے دنیا اسلام میں بے شمار جگہ کوئی گن نہیں سکتا اگر اہل محبت کی زبان پر کوئی نغمہ گونج رہا ہے تو رضا 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 رضا. اب سوال یہ ہے کہ ایک امام احمد رضا جن کا مزار بریلی شریف میں ہے، ان کا عرس اتنی جگہ کیوں، ان کا ذکر اتنا کیوں، ان کی چرچا اتنی کیوں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے. رب کریم نے اعلان کیا فاذکرونی اذکرکم. ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہاری چرچا کرے گا.
امام احمد رضا محدث بریلوی نے جس دن سے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کر زندگی کی اخیر سانس تک اگر کچھ کیا تو ذکر خدا کیا، کچھ کیا تو ذکر رسول کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کل تک امام احمد رضا صرف ایک ایسے خانزادے کا نام تھا جو اپنے خانوادے کا ایک بطل جلیل تھا۔ وہ امام احمد رضا جو یو پی کے بریلی خطے کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا نصیبہ بلند تھا، ان کو ایسے ماں باپ ملے جنہوں نے انہیں عالم ربانی بنایا، اللہ نے توفیق دی، رسول اللہ نے کرم فرمایا۔ زندگی کی اخیر سانس تک امام احمد رضا دین کی خدمت کرتے رہے، اور دین کی خدمت کا وہ صلہ ملا کہ آج پوری دنیا سنیت میں اگر کوئی نغمہ گونج رہا ہے تو رضا 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 رضا۔ حق یہی ہے کہ اللہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، جو نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، میدان محشر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً امام احمد رضا کی یاد دلوں کا چین، ایمان کی تقویت کا باعث ہے، اس لیے کہ میرا امام صرف ایک عالم ربانی کا نام نہ تھا، اپنے وقت کے ایسے بطل جلیل کا، اپنے وقت کے ایسے دین کے خادم کا نام تھا جس نے اسلام اور سنیت کی وہ خدمت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک امام احمد رضا کی خدمات بھی باقی رہے گی، ان کا نام بھی باقی رہے گا، ان کا کام بھی باقی رہے گا۔ میرے دوستو، آپ نے بارہا سنا ہوگا امام احمد رضا مجدد اعظم کہلائے، لوگوں نے انہیں مجدد اعظم کا خطاب کیا۔ حدیث پاک کی روشنی میں مجدد کہتے ہیں اس شخص کو جسے اللہ ہر 100 سال پر متعین کرتا ہے اس کام پر کہ وہ دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی اسلام اور شریعت پر 100 سال کا وقفہ بیتنے کی وجہ سے، انقلابات زمانہ کی وجہ سے، ماحول کی تبدیلیوں کی وجہ سے، تغیرات زمانہ کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اسلام کے چمکتے دمکتے سونے پر جو گرد و غبار آ جاتے ہیں، مجدد اس گرد و غبار کو صاف کر کے اسلام کو اصل شکل میں پیش کرتا، وہ مردہ سنتوں کو زندہ کرتا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ تو عام مومنین کی بات، ایک مردہ سنت۔ اب آپ کہیں کہ سنت مردہ کیسے ہوتی ہے؟ تو سنت تو کوئی عمل ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، تو یہ مردہ کیسے ہوگی؟ تو اسے عرف میں کہا گیا مردہ سنت۔ حق یہ ہے کہ جس چیز پر عمل ہونا بند ہو جائے، جس چیز کے طور طریقے میں تبدیلی ہو جائے، اسے کہتے ہیں سنت کا مردہ ہونا۔ 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، اور امام احمد رضا وہ امام ہے جنہوں نے ایک نہیں سینکڑوں سنتوں کو زندہ کیا۔ اللہ نے انہیں کتنا ثواب عطا کیا، دینے والا پروردگار جانے، پانے والے امام احمد رضا جانے۔ اور اگر صرف سنتوں کو زندہ کرنے کی بات ہوتی، یہ بھی اپنی جگہ بے مثال خدمت دین ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے ذمے جو کام لیا تھا وہ یہ کہ میرے خواجہ نے، میرے مخدوم نے، نظام الدین اولیاء نے، بندہ نواز جیسی دراز نے، سلسلے چشت اہل بہشت کے پیشواؤں نے، ان اولیاء کرام نے جو اسلام بڑی محنتوں سے ہندوستان کی رگ رگ میں پھیلایا تھا، ہندوستان کے کونے کونے میں جنہوں نے اپنی مساعی جمیلہ سے اسلام کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا تھا، اس اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مختلف طرف سے لوگ آئے اور لوگوں کے عقیدوں میں بیدار پیدا کرنا شروع کیا۔
کچھ لوگوں نے خدا کی شان میں گستاخیاں کی، کچھ لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی شان میں بکواس کرنی شروع کی، کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے شروع کیے. اور یہ کہنے والے چوٹی والے نہ تھے، شینڈی والے نہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جبہ پہن کر میدان میں آئے تھے، جو صافہ باندھ کے میدان میں آئے تھے، بڑی بڑی داڑھیاں لے کے میدان میں آئے تھے، پیری مریدی کرتے ہوئے میدان میں آئے تھے، دین کے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے، لوگوں کو گیہوں دکھا دکھا کے جو بیچ رہے تھے. ان کا حال یہ تھا، اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف بکواس کر رہے تھے. ایسے وقت میں لاکھوں لاکھ نہیں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کی خدمت میں لگا دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے خواجہ کا لگایا ہوا باغ، اسلام کا باغ، یہ اثر نو ترو تازہ ہو گیا. بے شمار لوگوں کے ایمان بچے. اتنے لوگوں کا ایمان بچا کر جہنم جانے سے روکنے کا کام اگر کسی نے کیا، اس بر صغیر میں ہمارے امام احمد رضا نے کیا. یہ مجدد تھے، قطب الارشاد تھے، روحانیت کے تاجدار تھے، وہ عالم ربانی بھی تھے، وہ صوفی باصفا بھی تھے. اور وہ اگر ایک طرف مسجد میں امامت فرماتے تھے تو درسگاہ میں درس دیتے تھے، شاگردوں کو پڑھاتے تھے، مریدوں کی تربیت فرماتے تھے، پیری مریدی کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اور سب سے زیادہ تحریروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اصل اسلام کی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا. تو اس قدر ان کی دینی خدمات ان کے ظاہری حیات میں مشہور ہو گئی، اور اتنا زیادہ اللہ نے ان کو مقبولیت بخشی کہ ان کو ان کے گھر والوں نے مجدد نہ کہا، خاندان والوں نے مجدد کا خطاب نہ دیا، ان کے شاگردوں نے انہیں مجدد کا خطاب نہ دیا. مکے اور مدینے کے علماء نے ان کو مجدد کا خطاب کیا. مکے اور مدینے کے بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے محدثین نے کہا اس زمانے میں اگر کوئی مجدد کہلانے کا حقدار ہے تو تنہا امام احمد رضا. میرے دوستو، مجدد اپنے وقت میں اپنے نبی کا نائب ہوتا، اپنے نبی کا خلیفہ ہوتا، اپنے نبی کا وارث ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے کروڑ پتی دولت چھوڑتا ہے، اس کے وارث کو دولت ملتی ہے. ایک شخص کے پاس کوٹھی کار بنگلہ ہے، اس کے وارث کو کوٹھی کار بنگلہ ملتا ہے. انبیاء کے پاس علم دین ہے، علم معرفت ہے، علم طریقت ہے، علم حقیقت ہے. وہ معرفت اونچی منزل میں فائز ہوتے ہیں. انبیاء و مرسلین روپیہ پیسہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، اللہ کا دین چھوڑتے ہیں، معرفت کی باتیں چھوڑتے ہیں. تو یہ انبیاء کے وارثین، یہ علماء، خاص طور سے مجددین، یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں. تو جب نبی کے وارث ہے تو اللہ انہیں دین کا علم عطا فرماتا ہے، اور وہ علم عطا فرماتا ہے کہ جو علم معاصرین میں کسی کو نہیں ملتا، اللہ مجدد کو وہ علم عطا فرماتا. ہم اب کریں کہ امام احمد رضا کو کس کے علم کا صدقہ ملا تھا؟ اس ذات گرامی کا کہ جن کی شان یہ کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس کا اعلان کرے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. اللہ نے جو سب کچھ نبی کو بتا دیا، اسی سب کچھ جاننے والے، غیب جاننے والے نبی کے علم کے وارث کا نام ہے امام احمد رضا. امام احمد رضا نبی کے معجزات میں سے ایک روشن معجزہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف اسے نقل کر رہے. علماء حرمین طیبین نے کہا امام احمد رضا یہ نبی کے معجزات میں سے ایک روشن معجزہ ہے. آپ سوچیں کہ امام احمد رضا کو نبی کا معجزہ کیوں کہا؟ تو دراصل معجزہ کہتے ہیں نبی کی نبوت کی دلیل میں کوئی ایسا کام جس سے سب عاجز آ جائیں نبی کر گزرے. نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوا کرتی ہے. اور علماء نے کہا امام احمد رضا یہ نبی کے معجزہ ہے. تو کیوں کہا اس نبی کا معجزہ؟
تو بات یوں سمجھ میں آئی کہ جب امام احمد رضا اس دنیا میں آئے ایک ایسا گمراہ طبقہ بھی ہوا جس نے کہنا شروع کیا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو وسعت علم نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ بکواس بکی انہوں نے یہ خرافات بھی کہی کہ شیطان کو اللہ نے بہت علم دیا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان کو اللہ نے بہت علم دیا، شیطان کے وسعت علمی کے قائل، لیکن نبی کے بارے میں کہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، نبی کو خود نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسی بکواس کرنے والوں نے جب نبی پاک صاحب الاولاد کے علم پاک کی تعلق سے گستاخی شروع کی تو اللہ نے نبی کے غلام امام احمد رضا کو پیدا کیا اور اس امام احمد رضا کو اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ 100 سال ہونے کو آئے پوری دنیا حیران ہے، اب تک امام احمد رضا کے علم کو کوئی ناپ نہیں، امام احمد رضا کے علم کی گہرائی کوئی پا نہ سکا، ان کے علم کی وسعت کو کوئی ناپ نہ سکا۔ آج لاکھوں لاکھ علماء امام احمد رضا کے علم پر تقریریں کر رہے ہیں، سینکڑوں یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا کے رسالت قلم پر تحقیق کی جا رہی ہے، ریسرچ کی جا رہی ہے، اور یہ ریسرچ کرنے والے صرف اپنے نہیں ہیں، یورپین ہیں، افریقی ہیں، مصر والے ہیں، عرب والے ہیں، جہاں کے لوگ ہیں پورے بر صغیر کے، جہاں جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ہر یونیورسٹی میں بہت بڑی تعداد میں تنہا ایک امام احمد رضا پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ایک ہے، مسلمانوں کا اگر کوئی ستارہ بھی ہے تو لوگ اسے ذرہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مسلمانوں میں کوئی سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہے اس کو بھی لوگ کالا کوئلہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں بھی امام احمد رضا کی حقانیت، ان کے مولا کا کرم کہ ان ساری یونیورسٹیوں کے لوگ مجبور ہے ایک ایسے شخص پر ریسرچ کرنے کے لیے جو کبھی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، جو کبھی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی دانشگاہ میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں پڑھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس امام احمد رضا نے صرف بریلی کی اپنے گھر کی چٹائی پر اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر علم دین سیکھا تھا تو اسے کون سا ایسا علم ملا اور کہاں سے علم ملا، کس نے سکھایا؟ حق یہ ہے میرے دوستوں کہ اس نے اگر دامن پسارا تو نبی پاک کی بارگاہ میں اور کہا تو یوں کہا کہ میرے کریم سے ڈر، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در سے بہا دیے ہیں۔ میرے بزرگوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے جو علم دیا تو صرف ایک علم پر مہارت نہیں۔ آج آنکھوں کے ڈاکٹر سے کہو کان کا علاج کر، کہے گا مجھ کو نہیں آتا، کان کے ڈاکٹر سے کہو ناک کا علاج کر، کہے مجھ کو نہیں آتا، دانت کے ڈاکٹر سے کہو دماغ کا علاج کر، کہے گا تو جا اپنے دماغ کا علاج کرا۔ پیٹ کا ڈاکٹر پیر کا علاج نہیں کرتا، پیر کا ڈاکٹر سر کا علاج نہیں کرتا۔ آج اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اور ڈاکٹر سے کہو مکان کا تو انجینئر بن جا، کہے گا بے وقوف ہے۔ انجینئر سے کہو کہ میرا کیس لڑ وکیل بن جا، کہے گا میری یہ لائن نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں سب کسی ایک لائن کے ماہر ہے، اب میرا رضا علم کے جتنے راستے سے ہر راستے پر۔ سائنس کے ٹیچر سے کہو حساب پڑھا، نہ پڑھا پاؤں، حساب کے ٹیچر سے کہو انگریزی پڑھا، نہ پڑھا پاؤں، انگریزی کے ٹیچر سے کہو اردو پڑھا، نہ پڑھا پاؤں۔ اب میرا رضا اکیلا رضا، تنہا رضا۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے جس میں حساب آتا ہے
تو میرا امام جب حساب پر لکھنا شروع کرتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے ریاضی داں ان کی عقلیں حیران ہے کہ اس امام کو حساب کتنا آتا ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو نہیں آتا. سائنس میں جب وہ کچھ لکھنا شروع کرتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی عقلیں حیران. ہمارے پڑوسی ملک میں جس نے ایٹم بم بنایا اس کے سامنے جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتابیں گئی جس کا تعلق سائنس سے تھا پڑھ پڑھ کے کہتا تھا ہائے افسوس کہ زندگی بھر جن یونیورسٹیوں میں ہم نے اپنی عمر کھپا دی اب تک ہم ان باتوں کو نہ جان سکے جو اس گدڑی پوش امام احمد رضا کے قلم سے نکلا ہے. یہ وہ ہے جسے نوبل پرائز ملا ہے. وہ کہتا ہے نوبل پرائز کا حق ہمیں نہیں ہے یہ تو امام احمد رضا کو ملنا چاہیے. نوبل پرائز کسی ایک فن کے ماہر کو ملتا ہے. میرا امام جس فن میں دیکھو ماہر نظر آتا ہے. ابھی حضرت نے نعت پاک پڑھی لم جاتے نظیر و کفی نظر مثلے کو نشد پیدا جانا جب رات کے تاج کرے سر سو ہے کچھ کو شہر کو سرا جانا. پورے دنیا کے شاعروں کو جمع کر دے. اب کہو کہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چار زبان میں شعر کر تو دو زبانوں میں اشعار تو بہت سارے شعراء کے ملے. چار زبانوں میں اگر کسی نے شاعری کی ہے اور شاعری بھی واقعی شاعری صرف تک بندی نہیں صرف ردیف اور قافیہ نہیں جوڑا. کمال یہ ہے ہر شعر حسن و بلاغت کا شاہکار ہے. فن کے اعتبار سے کامل اشعار چار زبانوں میں لکھنے والا اگر کوئی مل رہا ہے تو شاعر ہے تو بے مثال احمد رضا. اگر کاتب ہے تو بے مثال کاتب ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کچھ کتابیں لکھی ہوئی دیکھی ان کا مبیضہ دیکھا ان کے فوٹوز آ گئے ہیں مارکیٹ نیٹ سے جاؤ. امام احمد رضا جب کوئی کتاب لکھتے تھے خدا کی قسم ان کی کتابوں کو آج دیکھے کہ کیسی قلم کاری کی ہے کتنی بہترین کتابت کی ہے اور اس کتابت کے لیے وقت نہیں لگا ہے. قلم برداشتہ قلم لیا لکھنا شروع کر دیا. اس تعلق سے بھی ایک شاعر کہتا ہے تعالی اللہ میرے اعلیٰ حضرت کی قلم کاری. تعالی اللہ میرے اعلیٰ حضرت کی قلم کاری. قلم کاغذ پر رکھا اور کتابت جھوم جھوم اٹھی. قلم کاغذ پر رکھا اور کتابت جھوم جھوم اٹھی. تو کتابت میں ماہر خطابت میں ماہر تصنیف میں ماہر تحریر میں ماہر تعریف میں ماہر واضح و نصیحت میں ماہر. بات کہتے تھے آتا تھا تو ہمارے جیسا نہیں. حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر بدایوں اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. صبح 9 بجے کا وقت تھا. جتنے اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے سب نے کہا حضور آج تقریر صرف آپ کی ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت صرف یہ خطابت پہ جلوہ فرما. 9 بجے تقریر شروع کی. حمد و صلات کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا والضحیٰ. سورہ والضحیٰ پڑھنی شروع کی اور اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی. تو 9 سے 10 10 سے 11 11 سے 12 12 سے 1 1 سے 2 2 سے 3 بج گئے. امام احمد رضا کی تقریر ختم نہیں ہوئی. مسلسل 9 بجے سے 3 بجے تک سورہ والضحیٰ کی تفسیر تقریر میں بیان کر رہے ہیں. تقریر میں کہتے ہیں وقت تنگ ہو رہا ہے ظہر کا وقت ہو گیا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مزید کچھ اس پر روشنی ڈالوں. اور میں چاہتا تھا کہ علم تفسیر پر بھی کچھ لکھوں لیکن کیا کروں. ایک سورہ صاف کی تفسیر شروع کی تھی 80 جز تک لکھی لیکن نامکمل رہی. میری اس مختصر سی زندگی میں کہاں سے اتنا لکھ سکتا. ہم کہتے ہیں وہ امام جس کی خطابت بے مثال جس کی کتابت بے مثال جس کی تصنیف بے مثال اور لکھنے پہ آئے تو 4 زبانوں فتوا دینے لگے. تو صاحب فتاوا رضویہ کی 12 جلدیں یہ موٹی موٹی جہازی سائز کی 1000 صفحات کم سے کم 12,000 صفحات پر یہ فتاوا رضویہ. اور کمال یہ ہے کہ فتاوا رضویہ میں کوئی فتوا ڈبل نہیں ہے دہرایا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی سوال 10 لوگوں نے کیا
تو 10 کے جواب لکھ لکھ کے موٹی کر دی گئی کتاب، بلکہ ہر موضوع پر امام احمد رضا نے صرف ایک فتویٰ لیا، اور اس کے بعد جب 12 جلدیں لکھی تو اتنی ضخیم ہوئی، اور اتنی ضخیم جب آج کے ماحول میں علماء دین نے یہ سوچا کہ فتاوی رضویہ عربی میں بہت سارے اس میں فتاوی، فارسی میں ہے اس میں فتاوی، اور اردو میں اس میں فتاوی، اور اس دور کے طرز تحریر کی وجہ سے اس میں صفحہ نمبر کے حوالے نہ تھے کہ بخاری میں یہ، مسلم میں یہ، ابن ماجہ میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، صرف یہ لکھا تھا۔ کچھ اہل محبت نے سوچا آج کا دور ایسا دور ہے جس میں ہر آدمی کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، حوالہ لاؤ، دلیل لاؤ، حوالہ لاؤ۔ اس کے لیے سوچا گیا کہ یہ جو فتاوی رضویہ ہے اس میں جتنی عربی عبارتیں ہیں سب کا اردو ترجمہ کر دیا جائے، جو فارسی عبارتیں ہیں اس کا ترجمہ کر دیا جائے اردو میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر عبارت کی حوالے کو تلاش کر کے موجودہ دور کے مطابق جو کتابیں چھپی ہیں اس کا صفحہ نمبر دے دیا جائے، اس کا مطبع دے دیا جائے۔ آپ سن کے حیرت کریں، ایک امام نے اپنی زندگی کے مختصر سے وقت میں جو فتاوی رضویہ شریف کا تحفہ امت کو دیا تھا، اس کا ترجمہ، اس کے حواشی، اس کی تخریج کرنے کے لیے 20 سے زیادہ علماء 20 سال تک محنت کرتے رہے، تب کہیں جا کے وہ 12 جلدیں مکمل ہوئی، اور وہ 12 جلدیں اب 32 جلدوں میں ہو گئی۔ تخریج شدہ فتاوی رضویہ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور علم کے ایسے دریا بہائے ہیں کہ سوال کرنے والا اگر اردو میں سوال کرتا ہے میرا امام اردو میں جواب دیتا ہے، سوال کرنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے، امام احمد رضا اردو میں جواب دے رہے ہیں، فارسی میں سوال آتا ہے، فارسی میں جواب دے رہے ہیں۔ کمال تو یہ کہ کچھ شعراء نے شاعری میں سوال کیا، امام احمد رضا نے شاعری میں جواب دیا ہے اس کا۔ اب اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شاعر نے جس ردیف اور قافیے میں سوال کیا ہے میرے امام نے اسی ردیف اسی قافیے میں جواب دیا ہے، اب دنیا کو بتا دیا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ ملک سخن سے یہ مت سمجھنا کہ خالی شاعری اعلیٰ حضرت کی ایسی ہے، شاعری تو ہے ہی بے مثل بے مثال۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب۔ ہم کہتے ہیں یہ نابکار بکتے تھے کہ نبی کو زیادہ علم نہیں ہے، وسیع علم نہیں ہے، نبی کی وسعت علمی کا یہ انکار کرتے تھے۔ نبی نے اپنا معجزہ بنا کر احمد رضا کو بھیج دیا کہ میری نبوت کی دلیل میرا غلام احمد رضا، ارے تم ایک احمد رضا کا جواب پیش کر دو تو پوری دنیا میں ایک احمد رضا کے وسعت علمی کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب غلام نبی کا کوئی جواب نہیں ہے تو امام الانبیاء کی وسعت علمی کا کیا جواب ہو سکتا؟ یہ معجزہ ہے میرے آقا امام احمد رضا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی نے جب دیا تو ایسا دیا میرے دوستو، ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی نے دیا تو دریا بہا دیا، دربے بہا دیا۔ صرف شاعری کی بات کریں، امام احمد رضا کی شاعری ایسی کہ ان کے شاعری پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی، 100 سے زیادہ کتابیں صرف امام احمد رضا کی شاعری پر لکھی جا چکی۔ اب بھی امام احمد رضا کی شاعری کا احاطہ نہیں ہو پایا، اب بھی نئے نئے گوشے نکلے چلے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب غلام نبی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا شان ہے؟ اور پھر میرے امام احمد رضا کو اللہ نے وہ علم دیا کہ جو دینیات میں جس معاملے میں سوال کرتا تھا امام اس معاملے میں جواب دیتے تھے۔ یہ صرف مفتی ایسے نہیں تھے کہ سوال صرف نماز، روزے، حج، زکات، طلاق، نکاح کے مسائل، اسلام پر جتنے اعتراضات ہوتے تھے میرا امام ہر اعتراض کا جواب دیتا ہوا نظر آیا۔ اب کمال یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے، امام نے جو لکھ دیا، آج تک کوئی اس کا انکار نہ کر سکا
آج تک کوئی اس کا جواب نہ پیش کر سکا. دین کا خادم بنا کر اللہ نے امام احمد رضا کو بھیجا. اور امام جب اس دنیا میں آئے تو میرے دوستوں جب علم سیکھا. آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے بچے کو مار مار کے تھک جاؤ بچہ نہیں پڑھتا. استاد سر پیٹتا ہے کیسا شاگرد ملا, ماں باپ سر پیٹتے ہیں کیسا میرا بچہ ہے. لیکن امام احمد رضا جب پڑھنے کے لیے آیا مدرسے میں تو استاد کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں پڑھاتے دیر لگتی ہے, تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی. ان کے والد ماجد کہتے ہیں بیٹا جب تم پڑھتے ہو تو تم ہمارے سامنے جو جوابات دیتے ہو ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پڑھاتا نہیں ہوں, میں تم سے پڑھتا ہوں. 10 سال کی عمر میں جس کے علم کا یہ عالم ہو میرے دوستوں, اور وہ یہ کہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. اتنا وہ پورا علم, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا علامہ. اور آج تو حال یہ ہے کہ ہلدی کی ایک گانٹھ لے کر ہم علامہ بنے پھرتے ہیں. عربی کی صحیح عبارت نہیں پڑھ پاتے. عربی تو چھوڑے, آج تو بہت سارے وہ ہیں کہ بہار شریعت کی اردو نہیں پڑھ پاتے. بہار شریعت کی اردو نہیں پڑھ پاتے. ہے علامہ زماں, اور اگر علامہ سے کم مفتی سے کم ان کے نام کے ساتھ کوئی توغرا لگا رہے تو ان کی تیوری پہ بل آ جاتے ہیں. لیکن میرا امام اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پرنسپل, اپنے اپنے دین کے بڑے بڑے ماہرین امام احمد رضا کے پاس آ کے سبق سیکھتے تھے, اپنی مشکلات حل کرتے تھے. اس کے باوجود امام اتنی عاجزی اور انکساری سے پیش آتا, وہ یہی کہتا کہ اے لوگوں ہم مفتی نہیں ہیں, مفتی تو امام اعظم ہے, مفتی تو امام شافعی ہے, مفتی تو امام مالک ہے, مفتی تو امام احمد ابن حنبل ہے. مفتی وہ ہے, ہم تو ناقل فتوا ہے, جو وہ کہہ گئے ہم اسی کو دوہرا دیتے ہیں. ہم مفتی نہیں, مفتی تو یہ ہے. اور بڑے ترنگ میں کہتے ہیں شافعی مالک احمد امام حنیف, شافعی مالک احمد امام حنیف, 4 باغ امامت سے لاکھوں سلام. بات عاجزی کی آئی ہے, ادب کی آئی ہے. سن لینا, جو با ادب ہوتا ہے با نصیب ہوتا, جو ادب والا ہوتا ہے اس اللہ تعالیٰ اسی کے نصیبے سے بلند کرتا ہے. امام اتنے با ادب کہ اپنے سے پہلے بزرگوں کا جہاں جہاں بھی نام لکھا ہے پورے آداب کے ساتھ, ان کے بڑے بڑے القابات کے ساتھ نام لکھا. اور اگر پہلے کے بزرگوں نے کسی کتاب میں کچھ لکھا اس پر امام احمد رضا نے آگے مزید کچھ اضافہ کیا تو کبھی یہ نہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں, میرا فتویٰ یہ ہے, میرا حکم یہ ہے. کبھی یہ نہ کہا. مجھے یاد آئی بات حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آیا کہ ایک حدیث پاک ہے, حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تحفے تمہیں ملے تحفوں میں سب کا حق ہے. مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوں, امام صاحب ہو, 10 آدمی اور کوئی صاحب آئے اور آ کے کھجور, مٹھائی, پھل تحفہ دے. آقا کریم فرماتے ہیں اس تحفے میں سارے حاضرین کا حق سب کو دیا جائے, ہدیہ مشترک. اب ہوا یہ کہ ایک واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک واقعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں میں مرقوم ہے. ہوا یہ کہ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے, اس میں امام ابو یوسف بھی جلوہ فرما تھے. ایک صاحب آئے اور تھیلی بھر کر روپیہ امام ابو یوسف کی نظر کیا, کہا کہ حضور آپ کے لیے نظر لایا. امام ابو یوسف نے بازو میں رکھ دیا. ایک منہ پھٹ تھا, کہنے لگا حضور سرکار کی حدیث ہے تحفے میں سب کا حصہ ہے, تحفہ سب میں تقسیم ہونا چاہیے, ہمارا بھی حق ہے. امام ابو یوسف فرمانے لگے نہیں, بلکہ یہ مجھے ملا ہے, میرا ہے, اس میں سے میں تمہیں 1 پیسہ نہیں دوں. یہ کہہ کر وہ تھیلی گھر میں بھجوا. تاریخ میں یہ واقعہ موجود. لیکن اس کے برخلاف محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس سجی ہے, بہت سارے احباب بیٹھے ہیں. ایک امیر آئے
تھیلی بھر کے روپیہ نذر کیا، کہا حضور یہ آپ کی نذر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نذر کو قبول کیا۔ وہاں بھی ایک منہ پھٹ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور تحفے میں سب شریک ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو ہی لے جا۔ پوری تھیلی اٹھا کے اسی کو دے دی، وہ بھی لیا، لے کے چمپٹ ہوا۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں اس شخص کو یہ تو سوچنا تھا کہ اس نے تو کہا تھا کہ تحفے میں سب کا حق ہے، اور جب اس کو ملا تو میٹھا میٹھا حق سب لے لیا۔ اب دونوں واقعات کو نقل کر کے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ راز نہیں کھلتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ایک عالم ربانی کے پاس تحفہ آیا، سب کے سب انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک ولی کے پاس آیا، سب کا سب دوسرے کو دے دیا۔ حدیث پر تو نہ انہوں نے عمل کیا، حدیث پر تو نہ انہوں نے عمل کیا، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ راز مجھ پر نہیں کھلتا۔ امام احمد رضا نے کہا کہ الحمدللہ ابن عابدین شامی کی کتابوں پر نظر کرنے سے، ابن عابدین کی تحریروں کی برکت سے اللہ نے یہ راز مجھ پر کھول دیا ہے۔ وہ یہ ہے، یہ حدیث باب فواکہ کی ہے، جب کبھی میوے آئے، کھانے پینے کی چیز آئے، اس میں سب کا حق ہے، مل بانٹ کے کھاؤ کھلاؤ، اور اگر مال دولت آئے، کپڑا لگتا آئے، اس میں سب شریک نہیں ہے، جس کو دیا گیا وہی اس کا مالک ہے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ پھر آگے کہتے ہیں ابن عابدین شامی کو اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے، انہی کی کتابوں کی برکت سے یہ راز مجھ پر کھلا کہ ان دونوں بزرگوں کا عمل الگ الگ کیوں تھا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت امام ابو یوسف مقام تشریع پر پائی، وہ مفتی تھے، وہ قاضی تھے، قاضی القضات تھے، اور جو قاضی القضات ہوتا ہے، جو مفتی اعظم ہوتا ہے، اس کا قول رسول کا شارح ہوتا ہے، اس کا عمل دنیا والوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ ایک قاضی جو عمل کرتا ہے، دوسرا بغیر پوچھے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دن شعبان کی 29ویں تاریخ تھی، چاند ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں، ایک شبہ۔ جیسے ہی شبہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یوم شبہ ہے، چلو کل 30 ہے تو کیا ہوا، روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر چاند ہو گیا ہوگا تو بھی روزہ ہو جائے، نہیں ہوا تو نفل ہو جائے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو خبر ملی یوم الشبہ کو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور شریعت میں یوم الشبہ کو روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دن ایک کالا گھوڑا منگواتے جو اوپر سے نیچے تک پورا کالا، کالے رنگ کا جبہ پہنا، کالے رنگ کا موزہ اور جوتا پہنا، کالے رنگ کا امامہ باندھا، کالے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اپنے ہاتھ میں درہ لے کے کہتے ہیں روزہ توڑو، روزہ توڑو، روزہ توڑو، خبردار خبردار کوئی روزہ نہ رکھے۔ امام ابو یوسف نے سب کا روزہ توڑوایا، سب کو منع کیا۔ بہت دور تک جب یہ جلوس چلا، لوگوں نے شریعت و سنت کے مطابق، فقہ حنفی کے قانون کے مطابق اس دن روزہ نہیں رکھا۔ ایک صاحب سے پڑھے لکھے قریب گئے اور امام ابو یوسف کے کان میں کہتے ہیں حضور آپ روزے سے ہیں کہ نہیں؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یوم شبہ کو قاضی حنفی پر لازم ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کرے لیکن خود روزہ رکھے۔ یہ ہے اسلام کا فائدہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر سب سے روزہ توڑواوے اور خود بھی روزہ نہ رکھے، کوئی دریدہ دہن منہ پھاڑ کے جبرے چیر کے کہے گا حضرت کو ایک روزہ بھاری پڑ رہا تھا اسی لیے یوم صبح کا روزہ توڑوا دیا۔ اس لیے شریعت کا قاعدہ یہ قاضی روزہ رکھے گا اور سب کو روزہ رکھنے سے منع کرے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف مقام تشریع پر فائز قاضی تھے، وہ حاضی تھے، ان کا قلم دین کا فتویٰ تھا، وہ قانون بن جاتا شریعت کا۔
اس روایت کو بیان کر کے امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کالا جبہ پہنے، کالا امامہ پہنے، کالے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے تو جائز ہے، اس لیے کہ امام ابو یوسف نے اپنا عمل ایسا کر کے دکھایا، وہ مقام تشریح پر پائی۔ اگر امام ابو یوسف اس شخص کے کہنے پر یہ پیسہ سب میں بانٹ دیتے، یہ قانون بن جاتا، یہ شریعت کا حکم بن جاتا کہ کسی کے پاس کوئی نذرانہ آوے، اگر کوئی 10,000 نذرانہ دے، کس کو کتنا بانٹوں، مقام تشریح پر پائی تھے، وہ قانون بن جاتا۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر قدغن لگاتے ہوئے کہا نہیں، میں تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گا، سب کا سب گھر میں رکھ کر قانون اسلام کو بچایا ہے امام ابو یوسف۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے تو یہ کیا، لیکن حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے سب کا سب ایک کو کیوں دے دیا؟ تو اس لیے دیا کہ حضرت محبوب الہی صوفی تھے، صوفی مقام تبتل پہ ہوتا ہے، سب سے تک رہتا ہے۔ نظام الدین اولیاء انہوں نے شادی نہیں کی، یہ مقام تبتل پر تھے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے محبوب الہی نے شادی نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں، وہ مقام تبتل پہ پائی، وہ تھے، ان کا مولا تھا، وہ دنیا سے کٹ کے مولا سے نہ لگائے تھے۔ اگر مقام تبتل پہ ہوتا ہے وہ قاضی نہیں ہوتا، وہ ہے اس کا مولا ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اگر سب کا سب ایک کو دے دیا تو دنیا کو بتایا میاں ہم فقیروں کا یہی حال ہے کہ قلندر مایہ ہستی لٹا کر وقت کرتا، قلندر مایہ ہستی لٹا کر وقت کرتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہم عقل و خرد کے پنجے میں گرفتار ہیں، دے دیں گے تو میرا کیا ہوگا، دے دیں گے تو میرا کیا ہوگا۔ آج 500 کی اور 1000 کی بند ہوئی ہے، دیکھو کتنا بھوچال ہے، پیلی بند ہوئی، لال بند ہوئی، ارے گلابی آ رہی، بھوری آ رہی، تو یہ بھوری اور گلابی آ رہی کے پیچھے لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے حیران ہیں۔ بات آئی ہے تو سن لو، اس بارے میں بھی میرے امام احمد رضا کی بات سنو۔ میرے امام اپنے رب پر بھروسہ کرتا، رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک مریدہ تھی، ان کے شوہر ایک ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ اب ڈاک خانے میں کسی کا منی آرڈر آیا، بڑی رقم تھی، غلطی سے جس کو دینا تھا اس کو نہیں دیا، دوسرے کو دے دیا، دوسرا لے کے چمپٹ ہو گیا، بھاگ گیا۔ جب کا حساب کتاب ہوا، اصل مالک تک پہنچا نہیں، اس نے مقدمہ دائر کر دی۔ یہ مقدمہ ایسا چلا تو اسے قید ہو گئی، پیشی پہ پیشی، پیشی پہ پیشی۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ان کی مریدہ بڑی بھی آئی، کہنے لگی کہ حضور میرے شوہر پر مقدمہ ہو گیا، قید ہو گئے اور بلا وجہ ہوئے ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے، صاحبن ان سے یہ کام ہوا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پیسے میں خرد برد نہیں کیا، لیکن ایسے ہو گئے، کیا کروں؟ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا جا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ چلی گئی، پیشی پہ پیشی ہوتی رہی، ہر بار آتی حضور ابھی معاملہ چل گیا، تاریخ مل گئی، معاملہ چل گیا، تاریخ مل گئی، ہر بار کہتے جاؤ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کر، یہاں تک کہ آخری تاریخ آئی۔ یہ بڑی دی منہ میں پان دبائے آئی اور آ کے کہتی ہے کہ حضور آج آخری پیشی ہے، آپ کے پاس جب آپ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کہا کیا میں اللہ سے لڑوں، کیا خدا سے لڑائی کروں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہی پر، اگر تیری مدد کرے گا تو اللہ مدد کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ وہ غصہ ہو گئی، بڑبڑا کے جاتے ہوئے کہتی ہے جب تیر ہی نہیں سنتا تو میں کس سے جا کے فریاد؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پیارا کہا بڑی بھی آؤ، میں نہیں آتی، کہا بڑی بھی آؤ کہ پان تو کھاتی جاؤ، کہا میرے منہ میں پان ہے، اچھا سنو تو پان تو کھاؤ، ارے میرے منہ میں پان ہے۔ اب یہاں پیر مرید کی بات تھی، آقا اور غلام کی بات تھی۔ اعلیٰ حضرت آواز دیتے ہیں بڑی بھی ارے پان کھاتی جاؤ، ارے پان کھاتی جاؤ، کہتی ہے کہ نہیں میرے منہ میں پان ہے، نہیں کھاتی، آپ سے کہتی ہوں، آپ صرف یہی کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ذرا بیٹھو تو
नाचार बैठ गई। हुजूर आला हजरत ने पान का बीड़ा उठाया, एक बच्चे को दिया कि जरा बड़ी दी को दे दो। वो कहती कह तो दिया मियाँ कि मेरे मुंह में पान है, नहीं खाती। आला हजरत कहते अरे वो छूट गया है, खाती क्यों नहीं? वो छूट गया है, खाती क्यों नहीं? जैसे ही सुना छूट गया है, खाती क्यों नहीं, फौरन लिया मुंह में डाला, चली अपने घर। जब घर की तरफ चली तो उसका बच्चा दूर ही से चिल्लाता है, कह रहे अम्मी अम्मी कहाँ चली गई थी? तार बाबू आया है, तार लेके आया, तुझे तलाश कर रहे, तू मिलती नहीं। तार बाबू के पास गई तो पता चला वहां से टेलीग्राम आया है कि तेरे शौहर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मेरे दोस्तों देखो, मेरे इमाम को खुदा की जात पर कितना यकीन और भरोसा। आला हजरत अजीमुल बरकत बड़े सखी, आप लोगों को नवाजते थे। 200 रुपये उस जमाने हर माह वो सिर्फ अपने खर्च के लिए अपनी माहाना आमदनी से निकालते थे। 200 रुपये उस जमाने। आला हजरत अजीमुल बरकत का वो 200 रुपया वो कभी हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलता था। जो आया दिया, जो आया दिया, जो आया दिया। और इतने अखराजात थे, इतने मेहमान थे, अरे सिर्फ खतूत के जवाब देने में जाने कितने रुपये लगता है। हाँ, ये कि आला हजरत अजीमुल बरकत बहुत नवाजते थे। फिर बहुत सारे लोग थे जो गरीब गुरबा के हर माह उनको माहाना खर्च आला हजरत दिया करते। एक सैयद साहब एक दिन आए, घर से बाहर आवाज दी, दिलवाओ सैयद को। गरीब थे, उनके मुंह से निकल गया दिलवाओ सैयद को। उस वक्त आला हजरत का अदब दे, ये नहीं कहा कि जाओ उनको कुछ दे दो। फौरन उठे और वो संदूकची उठाई जिसमें खुद आला हजरत के पैसे रखे जाते। उसमें 5 के नोट, 10 के नोट, इकन्नी, दुवन्नी, चवन्नी, 200 रुपये थे। ये सारे 200 रुपये की पेटी खोली, हाथ में यूं लिए, ले जाके सैयद साहब के सामने पेश किया। हुजूर जो पसंद फरमाएंगे, जो पसंद फरमाएंगे। सैयद साहब की ओरिजिनल सैयद थे। आला हजरत को ऊपर से नीचे तक देखा और उस संदूकची में देखा, उसमें से सिर्फ एक चवन्नी उठाई। कहा कि बड़े मौलवी साहब मेरा चवन्नी में काम चल जाए। निकल गए। आला हजरत अजीमुल बरकत खानदान के घर के लोगों को, खादिमों फरमाते हैं, जब भी ये सैयद साहब गली में नजर आवे, इनको आवाज न देनी पड़े, चवन्नी लेके इनके पास पहुंच जाना, इनकी खिदमत में पेश करे। अब कहते खुदा की कसम, अगर ये सैयद साहब 200 रुपया भी लेके चले जाते, मैं इसे अपने लिए बाइसे सआदत जानता कि सैयद साहब की खिदमत हो रही। ऐसे सफीदा का अर्ज ये चल रहा। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े सखी, बड़े जवाब, बड़े करीम, लोगों को तोहफे देने वाले। उनका हाल ये कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो बहुत सारे लोगों के वजीफे बांध रखे थे, उन्हीं ने एक दिन ऐसा हुआ कि मदीना मुनव्वरा से एक साहब का खत आया, हुजूर मुझको 50 रुपये की जरूरत है, अगर आप 50 रुपया भेज दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत बड़े बेचैन है, इसलिए कि इनके पास जो माहाना खर्च था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, घर में कोई पैसा नहीं था। ऐसे वक्त में मदीना मुनव्वरा से सवाल आया, एक साइल सवाल करता है, 50 रुपया अगर आप भेज दे तो बहुत अच्छा। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया, इसलिए कि कल का आखिरी दिन है। अगर कल डाकखाने में ये 50 रुपया मनी ऑर्डर कर दूं, ये बंबई तक पहुंच जाएगा। अब बड़ा दिन जो जहाज से पैसा जाता है, 3 दिन के बाद वो जहाज से पैसा मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। और अगर अभी न दिया फिर 1 महीने का इंतजार हो। वो साहब जो मदीने से सवाल किए हैं, उनके दिल पे क्या बीते, जरा देखो, अपने लिए नहीं परेशान फरमाते हैं। और ये भी खुद आला हजरत ने बताया तो क्यों जानते हैं, एक और बहुत बड़ी बला, बहुत बड़ी वबा हमारे समाज में आज है। आज सब अंडरग्राउंड के चक्कर में, खजाना मिल जाए, खजाना मिल जाए, खजाना मिल जाए, अंडरग्राउंड। और कुछ लोग कहते हैं तकसीर मिल जाए, कुछ कहते कीमिया मिल जाए, सोना बन जाए, सोना बन जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, कीमिया है तो ये है कि खुदा की जात पर कामिल यकीन हो जाए। खुदा की जात पर यकीन करो, रसूलुल्लाह की बात पर यकीन करो।
یہی کیمیا ہے، یہی اکسیر۔ اب پھر یہ واقعہ کہتے ہیں کہ مدینہ امینا سے ایک خط آیا اور میں پریشان تھا، رات ہوئی، تنہائی میں میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے نہیں مانگتا، آپ ہی کے دیار سے کوئی محبت کرنے والا ضرورت مند حاجت مند مجھ سے 50 روپیے طلب کر رہا، حضور عزت آپ کے ہاتھ ہے، کرم آپ فرمائیں۔ کہتے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اطمینان و سکون ہو گیا، بے خچت ہو گیا۔ صبح ہوئی، آج کا آخری دن ہے کہ اگر آج پیسہ ملے تو بنی آرڈر کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ لیکن میرا اس طرح ذہن بھی نہیں تھا، میں پریشان بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن اچانک مولانا حسنین رضا خان آئے، انہوں نے ایک لفافہ دیا، کہا کہ بمبئی سے کیس آئے تھے، وہ بڑی جلدی میں تھے، آئے فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، یہ لفافہ آپ کی نظر کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ملے 51 روپیے۔ 51 روپیے جب میں نے دیکھے، میں نے کہا ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، یا رسول اللہ کرم آپ کا کتنا ہے؟ میں نے 50 مانگا تو 51 دیے، اس لیے کہ 1 روپیہ منی آرڈر کی فیس بھی تو لگتی۔ تو یہ ہے اکسیر، یہ ہے کیمیا، یہ ہے خدا کی ذات پر بھروسہ۔ میرا امام خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کاغذ کی نوٹ پہ بھروسہ۔ میرے امام احمد رضا کو اللہ نے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام بخشا، اور امام احمد رضا مقام تشریع پر فائز تھے۔ ایک ایسے قاضی، ایک ایسے مفتی کہ ان کا قلم چلتا تھا تو اسلام دنیا کی سمجھ میں آتا تھا۔ انہوں نے جو لکھ دیا تو لکھ دیا، اتنے زبردست علامہ، لیکن اپنے بزرگوں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی کسی بھی پڑھے لکھے کی بے ادبی نہ کی، کبھی کسی کی گستاخی نہ کی۔ ہمیشہ کہا تو یہی کہا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ جو جتنا اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کی عظمت میں اتنا چار چاند لگاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اگر بے شمار لوگوں کے ایمان کو بچایا، اصل اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، تو دنیا والوں کو عمل صالح کا سبق بھی دیا۔ نماز پڑھی تو بے مثال نمازی نظر آئے امام احمد رضا، روزہ رکھے تو بے مثال روزہ دار نظر آئے، اور صدقہ اور خیرات کی باری آئی تو بے مثال سخی ثابت ہوئے۔ اور اس طریقے سے ایک ایک سنت پر امام احمد رضا نے عمل کر کے دنیا کو بتایا کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ امام احمد رضا نے ایسی ایسی سنتوں پر عمل کیا ہے کہ ہماری عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب کبھی مسجد میں آتے تھے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ سیدھا پیر مسجد میں نہ رکھتے ہوں، جب بھی رکھتے مسجد میں سیدھا قدم پہلے رکھتے۔ ایک بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بہت تیزی سے آئے، دن دیر ہو گئی تھی، بڑی تیزی سے مسجد میں آئے بہت دھپاکے کے ساتھ، اور میں پیچھے تھا، میں سوچنے لگا کہ دیکھے آج اتنی اجلت میں ہے، اس وقت مسجد میں داخلے کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے میں اس وقت حیرت زدہ رہ گیا کہ جب مسجد میں پہلا قدم پڑا تو سیدھا، اس کے بعد جتنی صفوں میں آج ہر صف میں جو پہلا قدم پڑا سیدھا، یہاں تک کہ پہلی صف میں آج تو سیدھا قدم پہلے، اور جب مصلی امامت میں پہنچے تو سیدھا قدم پہلے مصلی امامت۔ اتنے سنتوں پر عمل کرتے، مسجد کا احترام کرتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے کہ اعتکاف کی حالت میں ایک دن بہت زور کی بارش ہو رہی، وضو کرنا تھا، رات کا عالم تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے، اب پانی تو تھا لیکن اب وضو کریں کہاں؟ مسجد میں وضو کے بعد جو بدن پہ پانی جو لگا ہوتا اس کو بھی جھڑکنا، یہ خلاف سنت ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ایسے وقت میں مسجد کے اندر وضو کیسے کریں؟ سخت سردی پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن امام احمد رضا ایسے وقت میں بھی وضو بھی کر رہے ہیں، اب مسجد کا احترام بھی باقی رکھا ہے، اس طریقے سے کہ ان کے جتنے گدے تھے، جو لحاظ تھی، جو چادریں تھی، سارے بستر کو بچھایا، وضو کیا، سارا پانی اسی نے جذب کر دیا، یہ سب کا سب گیلا ہو گیا،
اور رات بھر سردی میں ٹھٹھرتے رہے لیکن اللہ کے گھر کا ادب باقی رہا، اسے ملحوظ خاطر رکھا، دنیا کو بتایا مسلمان جب مسجد میں آتا ہے اللہ کے گھر کا ادب کرتا ہوا آتا ہے۔ اخیر میں میں صرف ایک واقعہ عرض کروں میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھائی سے پورا سماج اچھا ہو جاتا ہے، سچے ہو پورا سماج سچا ہو جاتا ہے، علم والے ہو پورا سماج علم والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے علم میں وہ بے مثالی عطا کی تھی کہ امام احمد رضا تو امام احمد رضا ہے، ان کے شاگردوں خلفاء کی بات کو جانے دو، ان کے گلی کے بچے بھی اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے علامہ ہو گئے تھے کہ جن کے علم کی اور چھوڑ آج نظر نہیں آتی۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ میری گفتگو خط۔ راجستھان میں جگہ ہے الور، وہاں کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ دیدار علی الوری اپنے دور کے بہت بڑے اللہ، ہندوستان میں گنتی کے چند علماء جو ہو ان میں ایک حضرت مولانا سید دیدار علی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ کبھی اعلیٰ حضرت سے پڑھے نہیں تھے، تعلق نہیں تھا، لیکن اہل علم میں بات ہوتی تھی تو سنا کہ بریلی میں امام احمد رضا بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے۔ اس وقت اہل علم کا حال یہ تھا کہ جو اپنے سے بڑا ہوتا تھا اس کی عقیدت رہتی، اس کے پاس ملنے جاتے۔ حضرت مولانا دیدار علی الوری کو پتا چلا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ملاقات کو بریلی شریف حاضر ہوئے۔ عصر کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، مسجد رضا کے باہر کنویں پہ جلدی جلدی پہنچے تو کوئی ڈول بستی نہیں تھی۔ اب سوچے کہ کیا کروں، جلدی سے پانی ملے تو وضو کروں، نماز پڑھوں، جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ تو دیکھا ایک بھشتی کا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تو انہوں نے جلدی سے کہہ دیا بیٹا ذرا مجھ سے پانی دے دو، میں وضو کر لوں، نماز پڑھنا۔ وہ بھشتی کا بچہ کہتا ہے کہ حضرت اگر میں آپ کو پانی دوں گا، میرے دیے ہوئے پانی سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت دیدار علی الوری کہتے کیوں؟ کہا نہیں، میرے نکالے ہوئے دیے ہوئے پانی سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، یہ مباح نہیں ہے آپ کے لیے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کہا بھشتی، کہاں پانی بھرتا؟ کہا اعلیٰ حضرت کے گھر۔ کہا اعلیٰ حضرت کے گھر پانی لے جا کے دیتا ہے، اب وہ لوگ اس سے وضو کرتے تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں ان لوگوں کا وضو ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں ہوگا۔ اب یہ ذرا چوکے یاد لا، یہ بچہ کہتا آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت مولانا دیدار علی الوری ایسا کیوں کہ تم مجھے پانی دو تو وضو نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے گھر میں پانی دو تو وضو ہو جائے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے ہم کو محنتانہ ملتا ہے، ہم کو اس کی اجرت ملتی ہے۔ اچھا اگر اجرت ملتی ہے تو لے 4 آنے دے دو، اگر 4 آنے لے کے بھی دوں گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ اور خبر ہے شاء اللہ، یہ کیا؟ کہا کہ کیوں اگر میں پیسے دے کے تم سے پانی دوں پھر کیوں نہیں میرا وضو ہوگا؟ کہا اس لیے کہ میں نابالغ ہوں، اعلیٰ حضرت کے گھر سے پانی بھرتا ہوں، میں نے اجرت پہ طے نہیں کیا، میرے ولی، میرے سرپرست، میرے باپ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے مجھ کو کہا پانی بھر دیا کرو، سودا میرے والد نے کیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کے گھر پانی دوں گا تو وضو ہوگا۔ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی چیز بیچوں، نابالغ ہوں، مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اس طریقے کا سودا یا بیع آپ کے ساتھ کروں۔ حضرت مولانا دیدار علی الوری فرماتے ہیں اب میرے سمجھ میں آ گیا، اچھا ہٹو جلدی سے مجھے پانی نکالنے دو۔ فوراً پانی نکالا، وضو کیا، نماز پڑھی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، قدموں پہ گر پڑے، کہا حضور جب آپ کی گلی کا بھشتی دیدار علی سے زیادہ علم کی وسعت رکھتا ہے تو پھر آپ کے علم کا کیا کہنا؟ آپ کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ یہ سب کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے کہ رب کی عطائیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ اللہ نے امام احمد رضا کو علم بھی بے مثال دیا، عمل بے مثال دیا،
خوف الہی بے مثال دیا، تقوی پرہیزگاری بے مثال دیا۔ امام احمد رضا رب کے بندے تھے تو سچے بندے تھے، نبی کے امتی تھے تو سچے امتی تھے، غوث کے مرید تھے، خدا کی قسم سچے مرید تھے۔ ہم تو خالی کہنے کو قادری چشتی نقشبندی تھے، حقیقت میں قادری تھے تو اعلیٰ حضرت تھے، چشتی تھے تو اعلیٰ حضرت تھے۔ قادریت چشتیت کے بہم نقد پلکا ہے احمد نوری، احمد نور کے فیض سے فیضیاب تھے، آل رسول احمدی کی خانقاہ کے فیضیاب تھے۔ رب نے انہیں بے حساب دیا تھا اور ان کو اللہ نے اچھا اور سچا بنایا تھا، تو ہم کو رب نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سچے اولیاء اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے، غوث پاک اور غریب نواز کی سچی غلامی نصیب فرمائے، امام احمد رضا کے مسلک محبت پر، مسلک مہذب پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، ہمیں سچا نمازی بنائے، نبی کی سنتوں کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔